واحد مہینہ ہے یہ ماہ شعبان، جس پورے مہینے میں میرے مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں اور علی کے دشمنوں کے گھر میں خوشی کوئی نہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب۔ میرے گواہ رہیے گا، میں بالکل نہار منہ کھڑا ہوں، مطلب خالی پیٹ کھڑا ہوں۔ کل رات تقریباً کوئی میرے مولا خیر کریں تو 2:45 بج چکے تھے۔ میں نے گلستان جوہر فیڈرل بھی ایریا سعودی کراچی ممبر چھوڑا ہے۔ 5 بجے میں ایئرپورٹ پہ پہنچا ہوں، 7 بجے میری فلائٹ تھی، 9 بجے میں اسلام آباد اتر چکا تھا۔ اب اس کے بعد سے یہاں شاہ جیمڑا کے قریب ایک مجلس پڑی ہے، آپ کے پاس آیا ہوں۔ 3-4 جگہوں پہ آگے مزید جانا ہے، تھکاوٹ حد سے زیادہ ہے اور دل میرا بڑا ہی کہ میں لنگر کر لواں، لیکن ان حالت ہے کہ پچھلے تھوڑی سی ٹائم کی شارٹیج تھی۔ گل کرن دا مقصد ہے کہ جے میں کراچی کو اتنے آ گیا تو تسی بیٹھے بیٹھے 2 قدم اگا ہوں جو مولا تعالی نے گل میری سمجھ دے میں بیٹھے بیٹھے گیا گا گل تے آ گئی جڑی میں آ ونجا میرا بھرا آ ون کوئی تین کیڑا جہاز کرنا پاؤنا آ ون تھوڑی اپنی روڈ ایڈی چنگی ہے کرما لیا مولا بڑے رنگ لیں گے کتے گیا وہ بندہ جس آ کے اگلے سال بن گئے سی وہ کدے بندہ گیا تھوڑا جس آ کے اگلے سال روڈ بن گئے سی ساڈی وہ بندہ من ڈھونڈ دے سب ڈالے نہیں کسی آکھے آئی خیر کوئی نہیں اللہ خیر کرے۔ سر جی داد نہیں چاہیے آپ سے، آپ صرف مسکرائیے۔ پہلا گفتگو کا میں اپنا جملہ کہہ رہا ہوں، اس گفتگو کے جملے کے بعد دیکھیں گے کہ شعر پڑھنا چاہیے یا ایسے ہی فارمیلٹی پوری کریں، نیمی نیمی گلنا کر کے ٹائم پورا کریے۔ پہلی بات کر رہا ہوں، داد آپ بھلے اپنے پاس رکھیے، کوئی داد والی بات نہیں ہے، یہ کوئی لالچ نہیں ہے، آپ صرف مسکرائیے مسکرائیے اور مسکرائیے۔ جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ہے۔ صابر بھائی میں گفتگو کا پہلا جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ مجمع اب ذرا میری دسترس میں مزید آ گیا، میں دیکھوں گا یہ کتنے پرسنٹ ایگری ہیں، وائبز میچ ہو گئی آپ کے ساتھ، میری فریکوینسی رل گئی، جنوں آدھے تسی لین تے چڑھ گئے رل پہ میرے نال تے میں گل کر سنی تے آئی لی آئی لی۔ مسکرانا اتنا ضروری ہے جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے، ایسے ہی مجھے میرے اس فکرے پہ یقین ہے۔ میں نے آتے ہوئے دیکھا ہے آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے تھے اور میں آپ سے زیادہ، لیکن ہن تھوڑا تھوڑا ایک دوے نال تعاون کریے تاکہ دوئے آپس سے عبادت کر سکیے۔ با خدا اس خدا کی وحدانیت اور الوہیت والا یقین کھا کے فخر بھائی میں کہہ رہا ہوں، ان راتوں میں مسکرانے پر میرا یقین ہے کہ زمین پہ سلگتی ہوئی کسی موم بتی سے لے کر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک، بالخصوص ان شبوں میں جو کوئی مسکرا رہا ہے نا انکل جی، وہ صرف مسکرا نہیں رہا، وہ دشمن علی کا کلیجہ بھی جلا رہا ہے۔ میرے محترم گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اوکے چاچا جی پڑھیے شعر ہوں۔ آل رائٹ گل کریں گے، مولا سلامت رکھیں جی۔ میرے موبائل بھی گڈی چ پہ ہوا تے ہن جو میں یاد ہے وہ پڑھو، نظم تو میں پڑھ کو نہیں سکتا، ڈائری نہیں ہے میرے پاس، سب شعر پہ شعر سنیے۔ مصرع عرض کر رہا ہوں سامعین گرامی کہ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور اس سے بڑا، آپ کی داد کا علیحدہ شکریہ دیشان خان، اس سے بڑا اور کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور، تسی صرف ہاتھ کھولو تو میں مطمئن ہو کے دیکھو اور میں کچھ نہیں۔ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت؟ بڑا زور دیا جاتا ہے اور بڑی اچھی محفلز ہوتی ہیں جہاں پر شیعہ سنی گیدرنگ مکس ہو، بلکہ میں شیعہ سنی دونوں بھائیوں سے ہٹ، میری آواز آتی رہے گی، آپ کی آواز مجھے آتی رہے، گھبرانا نہیں ہے، جہاں تک میری آواز آئے وہاں تک مومن میرے ساتھ ملتے رہے۔ ہر مکتبہ فکر سے میری بات ہے اور وعدہ ہو گیا اگر بات علی عباس عسکری بڑے پیرائے پہ کرے تو ہر بندہ ضرور میرے ساتھ تعاون کرے، بات معیار سے گری ہوئی ہو تو مولا کا واسطہ چپ بیٹھنا۔ اور پڑھیں پنچایت والا مجمع نے اس مصر دی ونڈ کرو تو میں مضمون اپنا شروع کراں۔ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور، قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل باتیں بلند ہو رہے ہیں سرکار، جو پیچھے بیٹھے ہیں جو بول سکتے ہیں مل کے نعرہ ہائے دری آئے۔ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت میرے بھائیوں، کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور،
قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. قرآن میں لکھا. بات میرے بھائی شروع ہو گئی ہے, بس اب آپ نے بولنا ہے میرے ساتھ. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں, مولا آپ کا قدم قدم چل گیا ہے, قبول فرمائیں. باقی روڈ آپ کی بہت اچھی ہے. قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا, کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا. اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. بیٹھے ہیں شیعہ سنی بھائی میرے سامنے, اور جہاں جہاں تک ویڈیو کیمروں سے میری آواز جا رہی ہے, ممبر پہ صابر بھائی عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے ہر مکتب فکر کے بندے سے بات ہے, داد کا مطالبہ نہیں کر رہا, میں مشورہ دے رہا ہوں, مشورے پہ عمل بھی نہ کرنا, لیکن مشورہ اگر قابل دید ہو تو اس پہ غور ضرور کرنا. مضمون اس کے بعد میرا شروع ہو گیا. میں دیکھتا ہوں میرا مشورہ قابل غور کن کن کے لیے تھا. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا. اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا, مجمع نہ کو ونڈ کرے, قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. اور تو شیعہ سنی بھائیو مشورہ دے رہا ہوں, مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا, ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. اور میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں, میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے. سامعین جو پیچھے بیٹھے ہو مل کے بولو نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھیں ذرا, میرے مولا سلامت رکھیں. کیا ہوگا دیتا ہے دوا. ایکو بند کرنی ہے تھوڑی سی ذرا سی. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا. بڑے سوفسٹیکیٹڈ جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا. تھوڑا تھوڑا بس بولنا ہے, زبان کلاسیکل ہے. مرزا غالب کی زمین ہے یہ. اس زمین پہ سب سے پہلے مرزا اسد اللہ خان بیگ, جسے امام الشعراء کہا جاتا ہے, اس نے لکھا تھا یا رب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات, دل اور دے ان کو جو نہ دیں مجھ کو زباں. اور ہیں اور بھی دنیا میں سخنور کئی, لیکن کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان. کم از کم مڈل میٹرک پاس تو بچے بیٹھے ہوں گے میرے سامنے جنہوں نے نصاب میں غالب کو پڑھا ہے. تو یہ غالب کی زمین ہے جس پہ علی عباس عسکری اب کلام پڑھ رہا ہے, مدحت مولا علی. باقی روڈ آپ کی بہت اچھی ہے, مولا سلامت رکھیں. میں ذرا سنیے, کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا. اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. اور تو مفتی سے کبھی نسخہ غضنفر مہدی میرا بھائی, ایک بار کیمرہ پھیر کے بندہ بتا جو جناب عباس کا معتقد ہے وہ ہاتھ کیسے نہیں اٹھاتا. بھائی حیدر رضوی کا شعر پڑھ رہا ہوں, ڈیزرو نہ کرتا شعر لکھنؤ کے کلام میں عسکری کبھی نہ پڑھتا. مجھے پتہ چلے کہ کہاں کہاں میرے مولا عباس کے نوکر بیٹھے ہیں. بڑا اور پڑھا. اور اب جلدی سے شعر سنیے. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. اور تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا, موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے. یہ چہرے سلامت رہیں, یہ ہاتھ سلامت رہیں. جو سمجھ گئے ہو مل کے بولو نعرہ حیدری. میرے مولا سلامت رکھیں. ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا. سر جی ایسے نہیں میرے محترم, ذرا جی ہاتھ کھولے آئے. ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا. ارے موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. جو بھی یہاں سے بولا اس کا شکریہ. موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. اور امن بھی کیا ہے, جہاں جہاں میرے ماتمی بھائی بیٹھے ہیں, خدا را گل میری ماتمی بندے نہ لے. پھر ماتمی ہونے کے بعد ڈرنا بھی کیسا, اور جو ڈر گیا اس سے میری بات بھی نہیں. جو پورے دھڑلے سے بیٹھ رہے کہ میں علی کے بچوں کا غمخوار ہوں, اس بندے سے دوسرے سے کسی سے میری بات نہیں. یہ حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والے. حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں, نشانے دراڑے دیوار کعبہ سے دل میں بغض رکھنے والوں, اپنی پیشانیوں سے سجدوں کے نشان کھرچ کے زمین پر پھینک دو. یہی ہوتی ہے اردو, اس سے اوپر تو مجھ سے بولی بھی نہیں جاتی. تشریف لے جائے وہ بندہ جو ڈر گیا. جو بیٹھا ہے علی کے لال کا ماتمی وہ کیسے نہیں ہاتھ اٹھائے گا. کافیہ دی ونڈ کرو تو اس تو لوڈا شیر میری گفتگو جشان بھرا کوئی نہیں. بڑا اور پڑھا اور دوا اور بہت شکریہ. ارے موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. اور تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں سر تابہ قدم. ارے سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر, ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا. اور
میرے مولا سلامت رکھے جناب، مولا سلامت رکھے جناب. سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا. کیا بات ہے جی، یہ پروٹوکول انسان تک نہیں دیتے کر مالی. سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال. تے چنگا وے عہد کی میں شعر پہ پڑھتا ہوں. اے جڑی پچھلے سال میں تھوڑے کو جناب سلیمان بن داؤد تخت پڑھے آئی میرا خیال ہے، وہ 1 سال ہو گیا میں بھائی علی عمران تو علامہ صاحب دے مینے سڑتا پیا. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. بھائی علی عمران جعفری بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شعر معجزے کی حد کو چھونے لگتا ہے. آپ مصرے کا وزن کیجئے، مصر علی عباس عسکری کے قد سے بہت بڑا آ گیا. پہلے علی سے لے کے آخری علی تک کی تاریخ ایک لائن میں بند ہے، بڑا. اور اب آپ بزرگ نہیں بولیں گے جوان، مجھے بتائیں میں کیڑی قد شعر مرے سا اگر یہ مجمع میری بات کا وزن نہیں کرے گا. بڑا اور پڑھا اور ذرا اور دوا اور دعا اور موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. اور تو میرا بھائی عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے ہاتھوں میں یہاں تیغ وہاں لب پہ تبسم، حیدر کی ادا اور ہے اصغر کی ادا اور. ہاتھوں میں یا علیہ، ہاتھوں میں یہاں تیغ وہاں لب پہ تبسم، حیدر کی ادا اور ہے. دہرانے کا شکریہ، مصرع دہرانے کا شکریہ، گز بھر کا کلیجہ ہو گیا. حیدر کی ادا اور ہے اصغر کی ادا، اصغر کی ادا. 27 سے زیادہ شعر اس کلام کے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، یہ بندوں ہاتھوں کی لاج رکھنا. اور میں نے ابھی 7 بھی نہیں پڑھے. میں آپ کو آخری شعر اس کلام کا سنا کے ڈائریکٹ نظم شروع کر رہا ہوں جس کا مجھے بڑی سختی سے حکم کیا گیا ہے. یہ بندوں ہاتھوں کی لاج رکھنا. بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو علی کے بچوں سے مانگ کے کھاتا ہو اور وہ مسکرانے کا تکلف بھی نہ کرے. اور میں تھوڑے کو جناب پہ منگدا. علی عمران بھائی شعر دیکھیے، قافیہ کیا چل رہا ہے؟ بڑا اور پڑھا اور ذرا اور دوا اور دعا، دعا اور حیدر کی ادا اور ہے. پھیلاؤ جھولیاں اصغر کی ادا اور. تو معافی مانگ کے علی عباس عسکری کہہ رہے دیکھا نہیں، ارے دیکھا نہیں اس شان سے دریائے سخاوت. اور راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا اور. ہائے 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 ہائے، سب بڑھ میں تیرے معیار میں سلام کرا. میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے یار، جو اتنے مشکل باتیں بلند ہو رہی ہیں. مل کے بولو نعرہ حیدریہ. مولا سلامت رکھے. ارے راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا، میرے مولا نے کہا. راہب نے کہا بس. چلیں پر شعر سنیے اور جہاں یاد آئے بیٹے کے حق میں دعا کیجئے گا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو فخر برائے شعر سن کے منی کر مالیا پہلے نہ منی. راہب اور من وکھیا ہے. راہب نے کہا بس میرے، اور من ویکھو، میرے مولا نے کہا. علی عمران صاحب شعر ہے اعجاز یہ میرے مولا نے کہا، اعجاز یہ دیکھا ہے فقط کرب و بلا میں، کیا چلتی ہے ہوا تیز تو جلتا ہے دیا اور. یہ شعر ہے. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار یہاں پہ. اعجاز یہ دیکھا ہے فقط کرب و بلا میں. سر جی یہی باتیں کرنی آتی ہیں، کسی کو گالی دینا نہیں آتی، معذرت کے ساتھ. چلتی ہے ہوا تیز تو جلتا ہے دیا. وہاں کی قسم یہ کربلا والوں کو کوئی نظام ہے ہی ایسا. عزت حسین کی قسم. علی عمران بھائی شعر سنیے. کیا ہے عشق میں ہم نے فقط زنجیر کا ماتم. اب یہ مجھے ایسے دعا نہ کرتے، میرے سینئر ہیں تو میں کبھی نہ پڑھتا. اس کلام سے ہٹ کے یہ شعر ہے، لیکن شعر خدا کی قسم پوری تاریخ ہے. کیا ہے عشق میں، فقط پہ زور ہے سارا. کیا ہے عشق میں ہم نے فقط زنجیر کا ماتم، خلیل رب نے تو بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. چھوڑو ملو. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان.
शहजादा कासिम आ गए 10 लाख के सामने। अब हुक्म पूरा कर रहा हूँ वरना मुझे पढ़ना इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम था, जो मुझे हुक्म किया गया मैं वो पढ़ रहा हूँ। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह तफसील से आपको इमाम वक्त बादशाह सुनाएंगे। जनाब मेरे मौला खैर करें, और आज 14 शाबान है, कल 15 शाबान आप इमाम के साथ मनाएं। इस तो बड़ी कोई दुआ है। और पूरे धड़ल्ले से हम अपने इमाम को बुला रहे हैं, और हम खुश हैं कि हम अपने इमाम को बुला रहे हैं। परेशान दुनिया वाले हैं, हम नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरे इमाम ने आना है तो कातिलाने हुसैन से इंतकाम लेना है। हम मुतमईन इसलिए हैं क्योंकि हमारी सफ़ों में कोई कातिल हुसैन नहीं है। गुजारिश समझ में आ रही है? खुदा गवाह एक बार मेरे मौला आ जाए ना, फिर दुनिया वालों तुम्हें पता चलेगा गढ़े मुर्दे कैसे उखाड़े जाते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मिसरा सदा ये होगी सफ़े कारज़ार से भागो। जब मेरे इमाम आएंगे सदा ये होगी सफ़े कारज़ार से। मौला की कसम जिंदगी में पहली बार ये 6 मिसरे मैंने रात को फेडरल भी एरिया कराची पढ़े हैं, उसके बाद यहाँ पढ़ रहा हूँ। नहीं हुआ पंजाब में कहीं पढ़ने का हौसला। मेरे इमाम आएंगे तो होगा क्या? सदा ये होगी सफ़े कारज़ार से भागो, अजल टपकती है फिर जुल्फ़िकार से भागो। सदा ये होगी मुक़द्दस दयार से भागो, कोई कहेगा निकल कर मिज़ार से भागो। कोई कहेगा कोई कहेगा निकल कर मिज़ार से। ओ मेरा भिरा नहीं समझ आई तो मैंने पूछ जे आइए समझ तो क्यों एडी नफासत नाल बैठा में करमा लिया। सदा ये होगी निकल कर मिज़ार से। अली अब्बास अस्करी के कद से बड़ा मिसरा है, आखिरी सफ तक मवाली जो जमाने की इमाम की रियाया खुद को समझ के बैठे सर उठाए। सदा ये होगी निकल कर मिज़ार से भागो, क्यों कबाए वो आ गया कौन? कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला, वो आ गया दर खैबर उखाड़ने वाला। वो आ गया, शेर सुनिए, दर खैबर उखाड़ने। मेरे इमाम तशरीफ लाएंगे तो होगा क्या? वो आ गया दर, भैया हाथ खोलने हैं, दर खैबर उखाड़ने वाला होगा क्या? वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गम खारों के। मैं समझता हूँ यहाँ जहाँ ज़माने के इमाम की रियाया चुनीदा लोग बैठे हैं ना, वहाँ दूसरे मिसरे पे हर चेहरे पे एक रौनक आनी चाहिए, क्योंकि हम में चोर कोई नहीं है। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गम खारों के, भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दारों के। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, भेद खुल जाएंगे सब दीन के, रंग उड़ जाएंगे चेहरों से जफाकारों के, वो जिगर काट के रख देगा जिगर खारों के। वो जिगर काट के रख देगा। अली इमरान साहब शायरी नाम है तलमी का, इस्तियारे का, किनाए का। यहाँ पर देखना है लिटरेचर के हवाले से, काफिया बंदी के हवाले से बात पैराओं पे पूरी उतर रही है या नहीं उतर रही, यहाँ तफहीम के हवाले से, यहाँ नगमगी के हवाले से, यहाँ चाशनी के हवाले से, यहाँ लुगत के हवाले से, हर पैराए से देखना है कि बात लिटरेचर के ज़ावियों पे उतर रही है या नहीं उतर रही। इससे बड़ी बात इमाम वक्त पे अली अब्बास अस्करी की गुफ्तगू में नहीं है। अगर ये बुजुर्ग मुझे ना कहते तो मैं जनाब कासिम का हमला शुरू कर चुका होता। वो जिगर चीर के रख देगा जिगर खारों के, फिर या अली कह के वो फौजों पे जो चढ़ जाएगा, मीर हमजा का जिगर और भी बढ़ जाएगा। हुजूर मिसरा पढ़ा था मैंने, बहुत शुक्रिया जी। अरे या अली कह के
عرفان بھٹی بھی رہا, شاعری کا مزہ آ رہا ہے. وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے پوری نظم سنائیں گے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. 10 محرم 61 ہجری, کربلا کا میدان. 13 سال کا ایک علی اپنے گھوڑے کی زین پہ سوار ہوا اور چلتا چلتا فوج اشقیاء کے سامنے آیا. ایک ٹیلے کے اوپر 13 سال کے علی نے اپنے گھوڑے کی لجام کو کھینچا, اپنے گھوڑے کی زین سے نیچے اترے. بھائی علی عمران جعفری بسا اوقات الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پورے قصیدے کا کام کرتے ہیں, پورے مضمون کا کام کرتے ہیں. اے پر پنچایت المجمع وے, اے ڈیرے دار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو, مولا کی قسم اس جملے پہ اگر مجھے دعا مل گئی تو نظم پڑھوں گا, نہیں ملی تو یا ممبر چھوڑ کے بھائی جان کے حوالے کر دوں گا یا ایک جملہ مصائب کا پڑھوں گا. کو رئی کے دانے برابر بھی اپنے اندر وہ کسر نہیں ہے کہ داد لینی ہے, پچھلا چھوٹی پڑھے اگلا وڈی نہ پڑھ سکے. یہ سب سٹوپڈ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. میرے حصے کی خیرات میری مخدومہ نے میرے قاسم میں انڈیل دی ہے. میری بخشش کا سامان یہ بھی ہو جائے تو علی عباس عسکری کو بہت ہے, لیکن جملہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ آپ اسے ضائع کریں. یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. ایک جملہ کا ہے خطیب ممبر سلونی کے پوتے نے, اور اسی ایک جملے پہ شہزادہ قاسم جنگ جیت کے خدا کی قسم لے گئے. پنجابی دا جملہ بھی پبا پار کھلونا, گھوڑا کھڑ کر کے نا ایسے کھڑے ہوئے, ایسے پیشانی پہ ہاتھ رکھا, ایک جملہ اسی میں ان کے چہرے پہ تماچا مارا. جو رجز بیان کی جاتی تھی نا, میں کون, میرا باپ کون, میرا دادا کون, میدان جنگ میں تاریخ حرب و ضرب میں وہ عربستان والے اپنا انٹروڈکشن بھی کرواتے تھے غضنفر, ساتھ دشمن کو پریشرائز بھی کرتے تھے. 3 پشتوں کے کم از کم تعارف کروانے پڑتے تھے. میں کون, میرا باپ کون, میرا دادا کون, میرے دادے کا باپ کون. یہ بتانا پڑتا تھا. ایک یہ بھی وجہ تھی جس وجہ سے علی کی دشمن پہلی صف میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. بیٹھے ہو ٹور گئے ہو کرمانو. ایک یہ بھی وجہ تھی جس وجہ سے علی کے دشمن پہلی صف میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. بتانا پڑتا تھا نا میں کون ہوں, میرا باپ کون ہے, میرا دادا کون ہے. اب یہاں سے بات دوسری طرف چلی جائے گی اور میں جو ہوں وہاں نہیں جانا چاہ رہا, مجھے اپنے ٹریک سے نہیں ہٹنا. 13 سال کا علی آیا, ایک جملہ, خدا کی قسم یہ ایک جملہ ہی پوری گفتگو ہے. ایسے پیشانی پہ ہاتھ رکھا. اب جب اپنا انٹروڈکشن کرانے کی باری آئی تو بادشاہ قاسم نے قیام اٹھائی, عجیب جملہ فرمایا. ایسے ہاتھ, انشاءاللہ میں تمہیں سمجھا سکا, ایسے ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں کوفیوں, شامیوں, تم تو اس قابل نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کتنا گہرا جملہ کہا بھائی. ارے تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم یہ بتا سکو کہ تم, وہ گواہ بیٹھے قصر عباس جنگ میں غالباً شعبان کی تھی, 10 شعبان تھی, ٹھیک ہے, جہاں آپ بہت بڑا جشن پہلے پڑھ کے گئے تھے. تم تو یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ تم کون ہو. میرا نام قاسم ہے, او میں خطیب ممبر سلونی کا پوتا ہوں, او میرے دادا نے وقت کو اوقات عطا کیے ہیں, او میرے دادا علی نے جگہوں کو قیام بخشے ہیں, اور میرے دادا علی نے ممبر سلونی سے خطیب بن کر دنیا کو بولنے کی تہذیب دی ہے. فرمایا مجھ سے سنو میں کون ہوں. معذرت کے ساتھ خطابت مجھے کرنی نہیں, مجھے شعر پڑھنا ہے. اجی 5 لینا دی چھٹی 6ویں مصرے تے بندہ جے مسکرائے بھی نہیں, میں تو سر تے آوے سا مولا دی قسم ہے اتنی رعایت علی عباس عسکری کے یہاں نہیں ہوتی, ورنہ باہر جا کے چل کرے. میرے بات میرے بھائی کو سنیے گا, معافی مانگ کے میں جا رہا ہوں. بیٹھے ہو شعر پڑھوں تو داد لینا میری مجبوری ہے. عجیب بات کی, شہزادے نے تماچا مارا. فرمایا مجھے پہچانو, قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں, دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں, ہر خیبری محاذ کا میں قلعہ گیر ہوں, تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, تلوار کا دھنی ہوں, آخری صف تک کا عزادار سر اٹھائے, تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں. تو شامیوں یاد رکھنا میرا نام قاسم ہے اور سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا, بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا. بیٹا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار, ارے سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا, بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی, اچھی بولو, بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی. پڑھیے اگلا شعر. 160 بند ہیں جس میں سے علی کے بعد صرف 4 پڑھ رہا ہے.
بیٹا حسن کا ہوں تو اور فضائل پہ چھوڑ رہا ہوں. سپاہی بولو یار, سپاہی. عجیب بات کی مرشد نے, فرماتے ہیں یکجا. سر پلیز جلدی جلدی جو بھی کرنا ہے. یکجا, اور ویکو یکجا اکٹھے. یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم, کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم. عدنان میں نے دیکھی. قاسم فرماتے ہیں شامیوں بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم, بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو. ارے چاچا جی آپ کو بولنا چاہیے تھا, بابا حسن کی صلح کے مارے. اب میں مدد لے رہا ہوں جناب علی عمران جعفری صاحب سے. جہاں کہہ دیا تم مارے ہوئے ہو, تم مرے ہوئے ہو, پیچھے گنجائش کیا بچتی ہے؟ بھئی مر گئے نا, بھئی مارے گئے ہو تم وہ ہو جنہیں میرے باپ نے صلح کر کے مار دیا تھا. اب تم مرے ہوئے ہو, جہاں مار دیا وہاں گنجائش کیا بچتی ہے؟ عرفان بھٹی بھائی یہ بتائے گی علی کی اولاد کہ بات کیسے کی جاتی ہے. بابا حسن کی, یہ جسے کروڑ فیصد یقین ہے کہ کربلا والوں کے طرز کے بعد چولہا جلتا ہے, وہ ہاتھ نیچے نہ کرے. بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم, تو شامیوں یہ بات یاد رکھنا, او موسیٰ ہے, ارے موسیٰ ہے, ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے, او ہم مالک حیات ہیں, لاشوں سے کیا لڑے. ہم مالک حیات ہیں, او ہم مالک حیات ہیں. سامعین گرامی میں شعر پڑھ رہا ہوں, اسے شاعری کہتے ہیں. او ہم مالک حیات ہیں. بہت اچھا بول رہے ہیں آپ, باخدا بہت اچھا بول رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا تعاون مجھے اور چاہیے. ویسے ذرا سا, باقی روڈ بہت اچھی ہے آپ کی. ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے, او ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے. سامعین گرامی ایسا شعر ہے نا اس میں, ایسا شعر ہے جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. مولا کے اب 160 بندے, رات صبح ہو جائے گی, مضمون ختم نہیں ہوگا. مجھے ورنہ تشنگی رہے گی, کبھی انشاءاللہ زندگی میں آیا تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا علی کے پوتے نے بات کیسے کی ہے. اور اکیلا, دوسری جانب 9 لاکھ کا لشکر. بھیا مجھے دیکھیں, مجھے اکیلا نہ سمجھنا, بے شک تم 9 لاکھ ہو لیکن میں اس سے بڑے شعر ہے ہی نہیں میری زندگی. فرمایا مجھے قاسم ہوں, مجھے اکیلا نہ سمجھنا, میرا اعلان یاد رکھنا, اور شہادتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں, یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجا. جناب قاسم پڑھ رہا ہوں میں, اٹھائیے اپنے اپنے سر. یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجا. عجیب فکر کا اب ہوا میں نے اللہ دوست تھا عباس کا ادنان میرا مصرا, عباس کا بھتیجا. شامیوں کوفیوں, فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم, فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم, کس ماں کی لے میں بدر و احد گا رہے ہو تم. بیٹھے ہو ٹر گئے ہو. فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم, کس ماں کی لے میں بدر و احد گا رہے ہو تم. پوری توقع ہے, مثال ضائع نہیں کریں گے. فرمایا بغض ابو تراب میں بل کھا رہے ہو تم, او خاموش ہیں تو منہ پہ چڑھے آ رہے ہو تم. او خاموش ہیں تو منہ پہ, ارے منہ پہ, خاموش ہیں تو منہ پہ. پیچھے وہ ذاکر بیٹھے ہیں جن کا میں بھائی ہونے سے پہلے فین ہوں. معذرت کے ساتھ مجھے مجمع کے ساتھ لڑنا نہیں آتا. خاموش ہیں تو منہ پہ. اب یہ لکھنوی انداز سبڑ کلام میں پڑھنے کے لیے بھی گز بھر کا کلیجہ چاہیے. میرے بادشاہ قاسم مجھے توفیق مدد سرائی بخشیں. یہ غضنفر مہدی بھی میرا بھائی ہے, اور یہ عرفان بھٹی بھی خدا کی قسم ایک گھر علی گالے تو 2 کیمرہ مین میرے اپنے ودن. ایک باری میں بندہ 10 یار جڑا ہاتھ نہیں چاہتا. اردو ادب میں اس زبان کو گتی, اس جگہ کو گتی بولتے ہیں. تو جنگو چیز کتی سڑندن, اور اردو میں گتی بولتے ہیں. شہزادے نے بات کی ہے بھائی علی عمران, فرمایا خاموش ہیں
نہیں پتا علی عباس عسکری کو سبڑ شعر کیسے سنتا ہے؟ میں تو اپنی عبادت کر رہا ہوں. تم منہ پہ چڑھے آ رہے ہو تم شامیوں میں اکیلا قاسم. تم 9 لاکھ کو کہہ رہا ہوں میرا اعلان یاد رکھنا. ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو اور گتی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان. سمجھ گئے؟ مل کے بولو حیدر حیدر. ارے ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو, ارے گتی سے کھینچ لیں گے تمہاری 6 لائنوں کے بعد میں نے ممبر چھوڑنا تھا. تسی میں داد نہ دے تو بتے نہ کم ہوئے اور میں 12 اور پڑھتا. سیدھی گل ہے, پوری 12 لینا. کیا دے پہ ہو جی ہاں کرما لے ہوں تو تھائی رامنا وے تو میں اسے روڈ تو ٹپ کے بیٹھا. میری گل سمجھ آؤں پہلے مولا وڈے رنگ لینے باقی روڈ پہنچیں گی تھوڑی. مولا وقت رکھے مل کے نہ رہے حیدریہ. اچھا جی گل کریے جی ناراض نہ ہوتا. گتی سے کھینچ لیں گے تمہاری. بزرگوں مصرع بطور خاص سماعت فرمائیے گا. میرے آقا کے چاہنے والے جہاں جہاں بیٹھے, عزاداران, ذاکرین, ذوی الاحترام, مولا سب کو ہمیشہ اپنے حصار میں رکھیں. مصرع علی عباس عسکری پڑھ رہے. جن جن کی زبانوں پہ حاضری یہ نمک حضرت عباس قرض ہے, جن جن کی ماں نے انہیں عباس علمدار کے علم پہ گروی رکھا ہے, اٹھاؤ اپنے سر. علی عباس عسکری مصرع پڑھ رہے. عجیب بات, ہوں اے ڈیرے دار مجمع. اچھا یہ شعر وہ ہے جو مجھے کراچی پڑھتے ہوئے ڈر لگا. 2 دن وہاں تھا, جوہر نہیں پڑھا, رات کو مولا کی قسم فیڈرل بھی ایریا بھی پڑھتے ڈر ڈر کے پڑھا ہے. خوشامد نہیں کر رہا, بلا جھجک ہو کے پڑھ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے میری بات ضائع نہیں جائے گی. ایک خریدار مجھے چاہیے. صابر برا میری نوکری ہو گئی. شہزادے نے عجیب بات کی. شہزادہ فرماتا ہے محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گیا. ہوں یہ پنڈ دان کا ماحول ہے تو پر پنچایت مجمع ڈیرے دار لوگ. محسوس ہو رہا ہے زمانہ, ہاتھ کھولو کھولو ہاتھ, زمانہ بدل گیا. چاچا جی اے وکھیا ہے, یا چھیڑنا نہیں یا چھوڑنا نہیں. ہونے فرماتے ہیں محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گیا. قید قفس سے چھٹ کے پرندہ بدل گیا. ارے اجسام تو وہی ہے, لبادہ بدل گیا. شاید غلام زادوں کا لہجہ بدل گیا. بیٹھا ہے کوئی مصرے کا وزن کرنے والا؟ شاید غلام زادوں کا. علی عمران بھائی سنیں کسی سے یہ شاعری تو بتائیے گا. شاید غلام زادوں کا لہجہ چاچا جی بھرا میرے لہجہ بدل گیا. ہائے ہائے ہائے, عجیب بات کی ہے شہزادے نے خدا کی قسم. لہجہ بدل گیا. قاسم فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مفلوج اسے کہتے ہیں جس میں فالج گرا ہو. فرماتے ہیں مفلوج انگلیوں سے گرا کھولنے لگے. شاید غلام زادوں کا لہجہ بدل گیا تو مفلوج انگلیوں سے گرا کھولنے لگے اور بزدل بہادروں کی زبان بولنے لگے. آخری 6 لائنیں جب آپ کا بولنے پہ دل آئے گا عسکری اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوگا. مصرع عسکری آخری پڑھ رہا ہے اور میں جا رہا ہوں. اپنے بڑے بھائی کے حوالے ممبر کر رہا ہوں. کوئی کمی بیشی گستاخی ہو بھی گئی ہو تو اسے معاف کیجئے گا. مولا آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. باقی روڈ تھوڑی چنگی ہے یا کر لگا اس میں. مولا بڑے رنگ لینے. عجیب. اور ویکھو 1 منٹ گھڑی تے ٹائم رکھ میں ویندا پیا. پورا 1 منٹ اے میں ممبر چھوڑدا پیا. ابھی تک کی نوکری ایک طرف, یہ 6 مصرے ایک طرف. انہیں آپس میں کمپیئر کر کے دیکھیے گا. مصرع شہزادہ فرماتا ہے کوفیوں, شامیوں اور صحرائی نسب کے لوگوں, مجھے تم پہ دکھ ہو رہا ہے. کیوں غرق ہو عداوت دلدل سوار میں. عدنان ہاتھ کھول یار. ارے کیوں غرق ہو ارفان میرا, کیوں غرق ہو عداوت دلدل سوار میں. کیسی خلش چھپی ہے دل کینہ دار میں. کیسی خلش چھپی ہے دل کینہ دار میں. شہزادہ فرماتا ہے حب بتانے بز میں کسی شر کے پیار میں.
हुब्बे बुताने बज़ में किसी शर के प्यार में और हिज़यान बक रहे हो जुनू के बुखार में। छोड़ दो पे मिंबर। हिज़यान बक रहे हो जुनू के बुखार। क्या बक रहे थे कल रात शबे आशूर को अमान नामा लाए थे हमारे सामने। ये जो भी दुआएं उन्होंने लिखी है मेरे मौला कबूल फरमाए। अमान नामा लाए थे हमारे सामने, मुझे, चचा अब्बास और चंद हाशमियों को अमान नामा दे रहे थे कि तुम लोगों को जान की अमान देते हैं, हुसैन को छोड़ो, हुसैन हमारे हवाले करो, तुम्हें रास्ता देते हैं जाके अपनी आयश से जिंदगी जियो, तुम्हारी जान को। अरे हमें जान की अमान दे रहे थे, हमसे कहते थे हुसैन को छोड़ो और हिज़यान बक रहे थे। भाई अली इमरान साबिर बिरा इरफान मन बंदा तस्वीर फलक शेर जरा हाथ नहीं जाना मिंबर में छोड़ दो पिया। अरे हिज़यान बक रहे थे जुनू के बुखार में और हमसे कहते थे हुसैन को छोड़ो। शर्म नहीं आती और शामियों गुर्बत में, अरे गुर्बत में दामने शहे ज़ीशान छोड़ दे ओ आयत से कह रहे हो कि कुरान छोड़। मिल के बोलो सखीलाल कलंदर। सामिन मोहतरम ज़ीनत मिंबर हिंद मुल्क पाकिस्तान दी मारूफ शख्सियत कारियुल कसायद खजीनतुल कसायद आबरूए कसीदा वाक़िफ़ रमूज़ कसायद मुसव्विर